مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب روایت الشعر هل هي مکروہۃ ام لا، یعنی یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ شعر کہنا کیا مکروہ ہے ام یباح یا مباح ہے۔ اس سلسلے میں دو فریق سامنے آئے ہیں، چنانچہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نخعی فکرہ قوم کا لفظ کہا ہے، لفظ قوم حضرت ابراہیم نخعی، حسن بصری، سالم بن عبداللہ اور عمرو بن شعیب، ان سب کو شامل ہے۔ ان حضرات کے نزدیک روایت شعر اور انشاد شعر، یعنی شعر کہنا اور شعر کی روایت کرنا، یہ کراہت سے خالی نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ اچھا، شعر، روایت شعر یا شعر کہا گیا کلام موزون مقفع مقصود بھی، ایسا کلام موزون جو مقفع ہو اور اس کا ارادہ بھی کیا گیا ہو، لہذا مقصود کی قید سے اس سے احتراز ہے جو اتفاقاً کسی نے شعر کہا ہو، بالاتفاق اس کی زبان سے صادر ہو گیا ہو، تو یہ شعر کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے قصیدہ، والقصیدۃ لا تطلق الا علی 10 ابیات او 7 ابیات، یعنی قصیدے کا اطلاق 10 اشعار پر کیا جاتا ہے یا قصیدے کا اطلاق 7 اشعار پر کیا جاتا ہے تو اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے روایت شعر کو مکروہ قرار دیا اور انشاد شعر کو مکروہ قرار دیا، اور انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں کچھ احادیث پیش کی ہیں کہ جن سے ان حضرات کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے، جس کو امام ابو جعفر ترمذی نے 2 صحیح طریق سے روایت فرمایا ہے۔ چنانچہ اس باب کی جو پہلی حدیث ہے، اس حدیث کے جو پہلے راوی ہیں حدثنا علی بن عبد الرحمن یہ و محمد بن سلیمان الباغندی، دونوں یہ شیخ ہیں اور اس حدیث کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ دونوں نے کہا حدثنا خلاد بن یحییٰ، اور وہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان عن اسماعیل بن ابی خالد عن عمرو بن حریث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ حدیث پاک جو بیان کی گئی ہے، اس حدیث پاک کے جو روات ہیں، ان روات میں ایک حضرت عمرو بن حریث بھی ہیں، حضرت عمرو بن حریث۔ تو حضرت عمرو بن حریث کو امام یعنی ابن حبان نے ثقہ تابعین میں ان کو مطلب یہ ہے کہ ذکر فرمایا ہے، اور ابن الاثیر نے ان کو مطلب صحابی میں یعنی صحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ عمرو بن حریث جو نام آیا ہے تو عمرو بن حریث بن عمرو بن عثمان المدنی المخزومی ہے یہ،
جس کو ابن حبان نے تابعین ثقات میں مطلب یہ ہے کہ ذکر فرمایا، اور ابن اثیر نے ان کو صحابہ کرام کی فہرست میں ذکر کیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ذکر فرمائی ہے امام بدر الدین العینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ابو حریث بن عمرو، دو ہیں یہ ہیں عمرو بن حریث اور ایک ہیں ابو حریث بن عمرو۔ تو ابو حریث بن عمرو یہ بالاتفاق صحابی ہیں، اور عمرو بن حریث بن عمرو بن عثمان کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقہ تابعین میں ذکر کیا ہے، اور جناب مطلب ابن الاثیر نے صحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ابو حریث بن عمرو صحابی ہیں بالاتفاق، ان کی صحابیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک کی جو تخریج کی ہے بزار نے اپنی مسند بزار کے اندر، حدثنا محمد بن یعنی حدثنا زہیر بن محمد و محمد بن اسحاق کی سند سے اس کو روایت کیا ہے، اور زہیر بن اسحاق بن محمد کے الفاظ یہ ہیں حدثنا خلاد بن یحییٰ الی آخرہ۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب اس حدیث پر کلام کیا تو بزار نے اس حدیث کو متعدد لوگوں سے عن اسماعیل بن ابی خالد کے طریق سے اس کو روایت کیا، عن عمرو بن حریث موقوفا ولا نعلم احدا اسندہ الا خلاد بن یحییٰ۔ یعنی بزار نے اپنی مسند کے اندر کہا ہے کہ اس حدیث پاک کو متعدد لوگوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے روایت کیا ہے، اور عمرو بن حریث کے طریقے سے موقوفاً اس کو روایت کیا ہے، اور ہم مطلب ان کے علاوہ خلاد ابن یحییٰ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے ہیں کہ اس حدیث کو انہوں نے مسندن ذکر کیا ہو۔ خلاد ابن یحییٰ ایک ایسے راوی ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو مسندن یعنی جس کا سلسلہ سند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، انہوں نے اس کو مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا۔ نیز پھر ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو اپنی مصنف میں مطلب یہ ہے کہ ابو معاویہ کے طریق سے موقوفاً تخریج کیا ہے کہ یہ حدیث جا کر کے عمرو بن حریث پر جا کر کے موقوف ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، اور اس میں یہ ہے قال عمر۔ اب حدیث پاک کے الفاظ دیکھیں ذرا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ خلاد بن یحییٰ کا جو طریق ہے یہی مسند ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا۔ جوف یہ بطن کے معنی میں، پیٹ کے معنی میں ہے، اور لَأَن يَمْتَلِيَ یہ ابتدا کی بنیاد پر محل رفع میں ہے، یعنی ابتدا کی بنیاد پر یہ محل رفع میں ہے، اور قیحن جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ انتصاب ہے اس کا تمیز کی بنیاد پر، سمجھے، اور خیر جو ہے یہ مبتدا کی خبر ہے، اور تقدیری کلام یوں ہے لَامْتِلَاءُ جَوْفِ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ امْتِلَاءِ الشِّعْرِ مِنْ امْتِلَائِهِ شِعْرًا۔ یعنی تم میں سے کوئی انسان اپنے پیٹ کو کیسے بھر لے، تم میں سے کسی کا اپنے پیٹ کو کیسے بھرنا بہتر ہے اس کے بالمقابل کہ وہ شعر سے بھرے، شعر گوئی سے یا روایت شعر سے مطلب یہ ہے کہ بھرے۔ یہ پہلی حدیث ہوئی جناب عالی، اور یہ جو ہے اس سے پورے طور پر سمجھ میں آ گیا کہ روایت شعر یہ مکروہ ہے۔ کتنی بڑی تشدید ہے اس حدیث کے اندر، زجر ہے جس سے فریق اول کا موقف پورے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اب دوسری سند دیکھیں، حدثنا محمد بن اسماعیل الصائغ، یعنی یہ دو صحیح طریقے ہیں، اور شیخ طحاوی کے علاوہ ان دونوں طریق کے راوی بھی صحیح کے راوی ہیں۔ پہلے جو راوی ہیں محمد بن اسماعیل صائغ ہیں، اور یہ امام ابو داؤد کے کیا ہیں، شیخ ہیں،
اور عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کہا ہے ان کے سلسلے میں کہ یہ صدوق ہیں. وہ فرماتے ہیں حدثنا مسلم بن ابراہیم، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا. وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ عن قتادة بن دعامة السدوسی عن یونس بن جبیر عن محمد بن سعد بن ابی الوقاص. محمد بن سعد اپنے والد گرامی بن ابی وقاص سے مطلب اس کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ، تم میں سے مطلب یہ ہے کہ کسی کا پیٹ بھرنا، کیسے پیٹ بھرنا یہ بہتر ہے حتیٰ یریہ. دیکھیے یریا کے سلسلے میں مختلف اہل لغت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نظریہ آیا ہے. چنانچہ کہا ہے علامہ بدر الدین العینی نے قال الازہری هو الورا، یعنی الورا مثال، یریہ یہ مثال ہے، ورا یری سے ہے یہ یریا، اور اس کے بارے میں کہا ہے داء يدخل الجوف، یعنی پھیپڑوں میں پیدا ہونے والی بیماری کو مطلب ورا کہا جاتا ہے. جو پھیپڑوں میں سانس لیتے وقت مطلب ہمیں تکلیف جو ہوتی ہے اس بیماری کو مطلب ورا کہا جاتا ہے. اور یہ مثال واوی ہے، مثال ہے، اس کے فا کلمے کی جگہ واو حرف علت آیا ہے. اور ثعلب نے یہ کہا کہ الوریو بسکون المصدر، الوریو بسکون الرائی اے بسکون العین، یہ مصدر ہے، وبالفتح الاسم، اور یہ فتح کے ساتھ کیا ہے اسم ہے وریو. تو الوریو یہ اسم مانا جائے گا پھیپڑوں میں بیماری کا، اور الوریو بالسکون یہ مصدر بیماری پھیپڑوں میں ہونا. تو یہ تحقیق ثعلب نے مطلب یہ ہے کہ پیش کی ہے. اور تیسرے ایک مطلب یہ ہے کہ اہل لغت میں سے ایک کا نام ہے مطلب جوہری. جوہری نے یہ کہا ہے ورالقیح جوفہ یریہ رأن اکلہ، مطلب کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی قے کو چاٹ لیا، پیپ کو. اور القیح کا معنی وہ زخم ہوتا ہے کہ جس سے، یعنی القیح کا معنی الصدید الذی یسیل من الدمل والجرح، یعنی وہ پیپ جو زخم سے بہتی ہے. تو زخم سے بہنے والی پیپ کو چاٹ کر جو بیماری ہوتی ہے، چاٹ لینا، یہ یریہ کا معنی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چاٹ لے اور دوسری بیماری پیدا ہو جائے. تو اب یہ تین ائمہ لغت نے اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ بیان کیا ہے. اور اس کا معنی اب یہ ہے لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ اے اصابہ رئتو، یعنی اذا اصیب رئتہ، مطلب تم میں سے کسی کا پیٹ بھرنا اس خون سے، اس پیپ سے جو زخم سے رستا ہے، بہتا ہے، یہ بہتر ہے قے کے اعتبار سے، یہاں تک کہ وہ یریہ اس کو کیا کر لے، وہ پھیپڑے تک پہنچ جائے اور اس کو صاف کر دے، منہ سے چاٹ لے. یہ بہتر ہے اس کے بالمقابل کہ وہ اپنے اس پیٹ کو کس سے بھرے، شیر سے. من ان یمتلی شعرا، تو حتی یریہ اے اکلہ، یہاں تک کہ اس پیپ کو کیا کر لے، کھا لے. تو یہ یعنی زخم سے بہنے والے خون سے اور قے سے پیٹ بھرنا یہ بہتر ہے اس کے لیے، اس کے بالمقابل کہ وہ شیر گوئی سے اپنا پیٹ بھرے، یعنی شیر گوئی کہنے میں لگا رہے، شیر گوئی میں لگا رہے. دیکھیے دوسرا، دیکھیے چوتھا اثر، حدثنا یونس قال حدثنا ابن وہب قال سمعت حنظلہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حنظلہ کو کہتے ہوئے سنا. سمعت سالم ابن عبد اللہ یقول، میں نے سالم بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا. سمعت عبد اللہ بن عمر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو
مطلب یہ ہے کہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا ابن ابی داؤد، یہ ابراہیم بن ابی داؤد البرلسی المکی ہیں، بارہا ان کا ذکر آ چکا ہے۔ قال حدثنا علی بن الجعد قال حدثنا ابو جعفر الرازی، ابو جعفر الرازی یہ عیسیٰ بن عیسیٰ بھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ عیسیٰ بن عیسیٰ ہیں، اور ایک قول یہ ہے ان کا نام عیسیٰ بن ماہک ہے، اور ایک قول اور ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں عاصم بن بہدلہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو صالح سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کے مثل ہے۔ حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، انہوں نے یہ اور اضافہ کیا حتی یریہ، یہاں تک کہ سیراب ہو جائے وہ۔ حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثنا ابن لہیعہ عن یزید بن ابی حبیب عن عبد الرحمن بن شماسہ عن عوف بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو اب کیا سنا ہے؟ لَأَن يَمْتَلِئَ، ہاں کہاں گیا، تو فرماتے ہو لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ مِنْ عَانَتِهِ إِلَى لَحَاتِهِ، یہ کتاب میں لحاتی ہے لیکن رہابتی ہی ہے، علامہ بدر الدین نے اس کو رہابتی ہی لکھا ہے، یعنی نقل جب کیا ہے تو رہابتی ہی، اور رہابہ کا معنی کے سلسلے میں ابن الاثیر نے یہ کہا ہے کہ الرہابہ یہ فتح کے ساتھ غضروف کاللسان معلق فی اسفل الصدر مشرف علی البطن، یعنی وہ سینے کے نیچے وہ ہڈی ہے جو مطلب یہ ہے کہ ہوتی ہے سینے کے اوپر پیٹ کی طرف جانے والی ہڈی کو مطلب یہ کہا جاتا ہے، سمجھے، رہابہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور مطلب خطابی نے، امام خطابی نے اس کو نون کے ساتھ روایت کیا ہے رہانہ، لیکن امام بدر الدین العینی نے یہ کہا ہے امام خطابی کا اس کو نون کے ساتھ روایت کرنا غلط، یہ غلط ہے، یہ رہابہ ہے، اور اس کا معنی سینے کے نیچے سب سے نیچے والی جو پسلیوں سے ہڈی ملی ہوتی ہے اس کو رہابہ کہا جاتا ہے۔ اور جوہری نے یہ کہا الرہابہ مثل الصحابہ عظم فی الصدر مشرف علی البطن مثل اللسان، یعنی رہابہ یہ جو صحابہ کی طرح ہے بادل کے معنی میں، یہ سینے کی ہڈی ہے اور پیٹ کے سب سے نیچے حصے میں لٹکی رہتی ہے زبان کی طرح، اس کو رہابہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ خا کے ساتھ اور ضاد کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا معنی یعنی مشک کو ہلانا، جس مشک میں دودھ ہو تاکہ جھاگ باہر آ جائیں، یعنی تحریک السقا الذی فیہ اللبن لتخرج زبدہ، یعنی مشک کو حرکت دینا، ہلانا کہ جس میں جھاگ باہر آ جائیں، یتمخض اس کا معنی۔ تو فرماتے ہیں دیکھیے، اور سقا سین کے کسرے کے ساتھ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی تو آپ جانتے ہیں، اس کا معنی ڈول آتا ہے، سمجھے۔ اور امام ابو جعفر طحاوی نے اس باب کی احادیث کو 5 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت کیا، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، ان حضرات سے ان روایتوں کی تخریج کی ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ تمہارا کسی، اور آنا کہتے ہیں پیڑو کو، پیڑو جانتے ہیں نا، پیڑو لفظ ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا یہ پیڑو کہلاتا ہے، اس علاقے میں ہم اس کو پیڑو کہتے ہیں، نیچے کی جگہ۔ تو تم میں سے کسی کا پیڑو سے اپنے
سینے کی اس ہڈی تک جو زبان کی طرف پیٹ کی نیچے کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پیڑو سے لے کر کے سینے کی اس ہڈی تک جہاں پیٹ کی انتہا ہوتی ہے اس تک اپنے پیٹ کو پیپ سے بھرنا، یعنی اس پیپ سے بھرنا بہتر ہے جو مشک کی جھاگ کے نکلنے کی طرح ٹپکتا ہے، تو وہ بہتر ہے اس کے بالمقابل کہ وہ شیر سے بھرے۔ ہاں تو حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابو عوانہ عن سلیمان الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ، یہ تمہارا اپنے پیٹ کا قیح سے بھر جانا یہ بہتر ہے کہ وہ شیر سے بھرے۔ اتنی تمام تر روایتوں کے بعد قال ابو جعفر، امام جعفر ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان حدیث کے تناظر میں شیر کی روایت کو ناپسند قرار دیا ہے، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ، اور انہوں نے اس سلسلے میں ان آثار سے مطلب یہ ہے کہ دلیل قائم کی ہے، اور اس کی روایت حضرت عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس سلسلے میں مطلب روایتیں پیش کی ہیں۔ ان حضرات کی دلیلیں مطلب اس بات کی دلیل ہیں کہ شعر گوئی کی روایت یا شعر کی روایت، انشاد شعر اور روایت شعر یہ کراہت سے خالی نہیں ہیں۔ اس فریق اول کے دلائل و براہین یہاں تک بحمد اللہ تبارک و تعالی وعونہ و کرمہ یہ پورے ہوئے۔ آپ حضرات کو بس اتنا ضرور یاد رکھنا، 5 انفس من الصحابہ سے ان کے دلیلیں مروی ہیں۔ پہلے نمبر پہ عن عمر بن الخطاب ہے، دوسرے نمبر پر عن محمد بن سعد بن ابی وقاص ہیں، اور تیسرے نمبر پر عن شعبہ، اور چوتھے نمبر پر مطلب ان کی روایت اسی طریقے سے آئی ہے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے طریق سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور پھر لاسٹ میں حضرت عوف بن مالک کی روایت ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایتوں سے ان حضرات نے استناد قائم کیا اور روایت شعر کو مکروہ گردانا۔